بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ عثمان حیدر ویلکم کرتا ہے آپ سب کو پاکستان کرنٹ افیئر میں۔ ناظرین، پچھلے تینوں لیکچرز میں ہم نے 1956 کے آئین کو اسٹڈی کیا، 1962 کے آئین کو اسٹڈی کیا اور 1973 کے آئین کو اسٹڈی کیا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جی، اس میں تینوں آئین جو ہے، تینوں کانسٹیٹیوشنز کو آپس میں کمپیئر کروں گا۔ زیادہ ڈیٹیل اس میں شیئر نہیں کروں گا تاکہ زیادہ وقت کا ضیاع نہ ہو۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر کبھی آپ کو ان تینوں کانسٹیٹیوشنز کو کمپیئر کرنے کے حوالے سے کوئی کویشچن آ جاتا ہے ایگزام میں، تو آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو۔ تو ان کی جو امپورٹنٹ دفعات ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا اور ان کو کمپیئر کروں گا۔ تو 1956 کے آئین کی ہم بات کریں تو اس وقت جو طرز حکمرانی تھا وہ جی پارلیمانی طرز حکمرانی تھا، جبکہ 1962 کے آئین میں پارلیمانی طرز حکمرانی کی بجائے صدارتی طرز حکمرانی تھا۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں دوبارہ سے پارلیمانی طرز حکمرانی متعارف کرایا گیا۔ 1956 کے آئین کو بنانے والے چونکہ پارلیمان تھے، جو پارلیمان ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان کے نمائندگان ہیں، وہ پارلیمانی نظام حکومت کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس نظام حکومت میں ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ الیکشن ہوتا ہے، ان کے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، اپنی سیاست کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے۔ جو پارٹی زیادہ سیٹیں حاصل کرتی ہے وہ حکومت بنانے کے حقدار ٹھہرتی ہے۔ صدارتی طرز حکمرانی جو ہوتا ہے اس میں سیاسی جماعتوں کو زیادہ کھیلنے کا موقع نہیں ملتا۔ جو سیاہ سفید ہوتا ہے اس کا مالک صدر خود ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے 56 کا آئین بنانے والے پارلیمان تھے، انہوں نے پارلیمانی نظام حکومت متعارف کرایا۔ 1962 کے آئین کو بنانے والا جو ہے وہ ڈکٹیٹر تھا، ملٹری ڈکٹیٹر تھا، تو اس نے اپنی منشا کے مطابق صدارتی طرز حکمرانی متعارف کرا دیا۔ 1973 کے آئین کو بنانے والا بھی پارلیمان تھا، ذوالفقار علی بھٹو، تو اس نے جی دوبارہ سے صدارتی نظام حکومت کو رد کر دیا اور پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت متعارف کرا دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پارلیمانی نظام حکومت کو پاکستان کے لیے بہتر قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے جو ہے پاکستان کا نظام حکومت جو ہے وہ پارلیمانی سسٹم کے تحت چلنا چاہیے۔ سیکنڈلی جی 1956 کے آئین کے تحت ریفرینڈم کے حوالے سے کوئی بھی ادارہ موجود نہیں تھا، جبکہ 1962 کے آئین کے تحت جو ایک ادارہ متعارف کرایا گیا جس کا مقصد ریفرینڈم کا انعقاد کرنا ہے، جبکہ 1973 کے آئین نے ایک قدم آگے بڑھ کے صدر کو اختیار دے دیا کہ وہ جب چاہے کسی بھی امپورٹنٹ ایشو کے اوپر ریفرینڈم کو ہولڈ کر سکتا ہے۔ جبکہ 1956 کے آئین کے تحت میتھڈ آف الیکشن کی اگر بات کی جائے تو 1956 کے آئین میں ڈائریکٹ الیکشن کا سلسلہ تھا، چونکہ پارلیمانی حکومت تھا۔ پارلیمانی نظام حکومت میں عوامی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ الیکشن لڑتی ہیں، جیتتی ہیں، عوام ان کو ڈائریکٹ ووٹ کرتے ہیں، جبکہ 1962 کے آئین میں انڈائریکٹ ووٹنگ سسٹم تھا، مطلب جو عوام تھے وہ بیسک ڈیموکریٹس جو تھے ان کو متعارف کرایا تھا صدر ایوب نے، تو عوام جو تھے وہ بیسک ڈیموکریٹس کو منتخب کرتے تھے، پھر بیسک ڈیموکریٹ جو تھے وہ آگے سے صدر کو منتخب کرتے تھے۔ 1973 کے آئین میں بھی الیکشن کا جو میتھڈ تھا وہ ڈائریکٹ تھا۔ 1956 کے آئین کے تحت اسلامک انسٹیٹیوشنز جو تھے اس کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا، کوئی بھی ادارہ نہیں تھا، جبکہ 1962 کے آئین کے تحت صدر ایوب نے اسلامک انسٹیٹیوشن متعارف کرائے دو، جن میں ایک ایڈوائزری کونسل تھا اور دوسرا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوشن تھا۔ ایڈوائزری کونسل کا مقصد یہ تھا کہ وہ حکومت کی اسلامی معاملات کے حوالے سے رہنمائی کرے۔ ریسرچ انسٹیٹیوشن اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسلامک ہسٹری کے حوالے سے سرچ آؤٹ کرے اور اس حوالے سے مطلوبہ مواد جو ہے وہ گورنمنٹ کو فراہم کرے۔ جبکہ 1973 کے آئین میں جو چیزیں متعارف کرائی گئیں ان میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی تھا، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، جبکہ پرنسپل آف پالیسی متعارف کرائے گئے جس کے تحت کچھ اسلامی کلاسز جو ہے وہ بھی 1973 کے آئین میں متعارف کرائے گئے۔ 1956 کے آئین تحت اگر ہم ایگزیکٹو پاورز کی بات کریں تو چونکہ پارلیمانی نظام حکومت تھا تو ایگزیکٹو پاور جو تھی وہ مکمل طور پر وزیر اعظم کے پاس تھی۔ ایگزیکٹو کو ہیڈ وزیر اعظم کرتا تھا،
جتنے بھی پاور تھی وہ وزیر اعظم کے پاس تھی، جبکہ 1962 کے آئین میں جو پاور تھی وہ صدر کے پاس تھی، کیونکہ صدر جو تھا وہ صدارتی طرز حکمرانی کے مزے اڑاتا تھا، تو اس لیے صدر جو تھا وہی سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ 1973 کے آئین میں جی تمام جو پاورز تھیں وہ دوبارہ سے وزیر اعظم کو منتقل کر دی گئی، اگرچہ بعد میں 8ویں ترمیم متعارف کرائی صدر ضیاء نے، انہوں نے تمام جو وزیر اعظم کے اختیار تھے وہ صدر کو منتقل کر دی۔ پھر 13ویں ترمیم متعارف کرائی گئی جس میں تمام تر اختیارات جو تھے وہ صدر سے دوبارہ سے وزیر اعظم کو منتقل ہوئے۔ پھر جنرل مشرف نے 17ویں ترمیم متعارف کرائی جس میں صدارتی اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا، اور پھر 2010 میں صدر زرداری نے 18ویں ترمیم متعارف کرائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو اختیارات تھے وہ دوبارہ سے پارلیمنٹ کو منتقل کیے جائیں۔ لسٹ آف سبجیکٹس کی بات کریں 1956 کے آئین کے تحت تو 3 لسٹیں تھیں، ایک فیڈرل لسٹ تھی، ایک صوبے کی لسٹ تھی اور ایک کنکریٹ لسٹ تھی۔ فیڈرل لسٹ مراد یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قانون سازی کرنے کا اختیار صرف فیڈرل حکومت کے پاس تھا، جبکہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر قانون سازی کرنے کا اختیار صرف متعلقہ صوبے کو ہے، جبکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر صوبہ اور وفاق مل کر قانون سازی کرتے ہیں۔ تو 1956 کے آئین کے تحت 3 لسٹیں تھیں، جبکہ 1962 کے آئین کے تحت 2 لسٹیں تھیں، ایک سینٹرل اور دوسری پروونشل۔ 1973 کے آئین میں بھی 2 لسٹیں متعارف کرائی گئیں۔ تو یہ جی آج کا ٹاپک تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہے تو لازمی لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ خدا حافظ۔